بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں سورۃ الرعد کا مابقیہ حصہ، پوری سورہ ابراہیم، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل کا تقریبی حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پر 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ الرعد میں ہے، اللہ پاک نے اس انسان کو دل کے حقیقی اطمینان اور سکون کا طریقہ بتایا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو قلبی سکون مل جائے، اس کا دل مطمئن ہو، دل کی بے چینی دور ہو جائے، تو اس کے لیے کیا عمل ہے، کیا طریقہ ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آگاہ ہو جاؤ، اچھی طرح سن لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا۔ یعنی ذکر الہی، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ جس سے اللہ پاک بندے کے دل کو اطمینان دے دیتے ہیں، سکون دے دیتے ہیں۔ تو آج قلبی طور پہ انسان کتنا پریشان ہے، ہر ساتھی جانتا ہے۔ دنیا جہاں کے غم لے کر ہم گھوم رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فکر، کوئی بات وہ دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسباب دنیا کے بیچ میں بیٹھ کر اور سکون کے سارے اسباب اپنے پاس رکھ کر سکون نہیں۔ اسباب سکون کی کمی نہیں ہے دوست، بستر اچھا، پلنگ اچھا، کمرہ اچھا، سب چیزیں اپنے پاس ہیں، اور انسان چاہتا ہے بس میں سو جاؤں، لیکن نیند نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کے سکون کے لیے جو چیز بنیاد ہے وہ اللہ پاک کا ذکر ہے۔ انسان ذکر کی عادت ڈالے، اللہ کو یاد کرے اللہ کی محبت کے ساتھ۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کسی اللہ والے نے کہا تھا، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اب سکون مل جاتا ہے دوست۔ جو چیزیں ہم نے آج ڈھونڈی ہیں، اب کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی غم آ گیا تو کوئی اس کا طریقہ کیا ڈھونڈتا ہے؟ بھئی چلے غمزدہ گانے سن رہا ہے، غمزدہ میوزک لگا دی۔ کوئی اس سے خدا نخواستہ آگے بڑھ کے کیا کرتا ہے؟ نشوں میں لگ جاتا ہے، اب نشہ کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، دور جا کے اکیلے کہیں پر بیٹھ گیا، سگریٹ سلگا کے ایک ایک سگریٹ ختم کر رہا ہے۔ بھئی کیا ہو گیا؟ بھئی غم ہو گیا ہے، غم دور۔ گانے اللہ کی نافرمانی ہے، نشہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ نافرمانی اور ناراضگی میں سکون ملے گا نہیں، سکون بڑھے گا۔ اس لیے آج تک کوئی انسان پیدا نہیں ہوا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میں پریشان ہوا اور گانے سن سن کے میرے دل کو سکون مل گیا، نہیں۔ یا نعوذ باللہ نشہ کر کر کے میرے دل کو اطمینان مل گیا، نہیں، وہ اور بیماریاں لے کے آ جاتا۔ تو حل وہی ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ اس لیے ذکر کی عادت ڈالیں، تسبیح کو اپنے آپ سے جدا نہ کریں، تسبیحات کی روز کی بنیاد پر ہم پابندی کریں، اپنی زبان کو اللہ کے پاکیزہ ذکر سے معطر رکھیں۔ پھر دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے، دل کو غلط وساوس اور خیالات سے بچانا ضروری ہے۔ حل کیا ہے؟ ذکر۔ اپنی زبان کو ہر وقت ذکر سے آباد رکھیں۔ دوسری بات جو سورہ ابراہیم میں ہے، اللہ پاک نے مشرکین کا، منکرین کا، کفار کا وہ مشہور اعتراض ذکر کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور وجہ یہ بیان کی کہ ہم کیسے ایمان لے آئے اس شخص پہ جو ہماری طرح ایک بشر ہے، اپنے جیسے بشر پر ہم کیسے ایمان لے آئے؟ فرق کیا ہے ہم میں؟
اب یہاں آپ اگر غور کریں دوستوں تو ان کو ایک غلطی تو یہ لگی کہ پیغمبر ہونے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ غیر بشر ہوں، غیر انسان ہوں۔ بشر کے معنی انسان کیا ہے دوستوں؟ جبکہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جتنے انبیاء دنیا میں آئے وہ انسانوں میں سے آئے، انسانیت کے دائرے سے کوئی باہر کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ فرشتے تو پہلے سے ہے نا۔ انسان کی اصلاح انسان کر سکتا ہے، انسان کی تربیت انسان کر سکتا ہے، غیر انسان نہیں کر سکتا۔ تو ایک غلطی ان کو یہ لگی کہ انہوں نے سوچا کہ پیغمبر ہوگا تو غیر بشر ہوگا، بشر پیغمبر نہیں ہو سکتا، جبکہ تمام انبیاء بشر تھے۔ اچھا، دوسری غلطی جو اس سے بڑی تھی وہ یہ لگی کہ انہوں نے پیغمبر کو اپنی جگہ رکھ کر سوچا کہ جیسے میں ایک انسان ہوں، پیغمبر میرا ہی جیسا انسان ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ پیغمبر کے مقام میں، مرتبے میں، شان میں اللہ پاک نے جو کچھ رکھا ہے اس کو عام انسان سوچ نہیں سکتا۔ پیغمبر کی شان الگ ہے، وہ بشریت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ اسی لیے جیسے مثال دی ایک عربی شاعر نے، محمد بشر والناس کالبشر بل هو یاقوت والناس کالحجر۔ شعر سے سمجھایا اور کتنا خوبصورت سمجھایا۔ فرمائے محمد بشر والناس کالبشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل بشر ہے اور ہم انسان تو بشر کی طرح ہیں۔ پھر کہا بل هو یاقوت والناس کالحجر، عام انسان پتھر کی طرح ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یاقوت کی طرح ہے۔ اب دیکھیں، یاقوت موتی وہ بھی ایک پتھر ہے، لیکن عام پتھر تھوڑی، وہ تو انسان کو کروڑوں اربوں میں ملے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سمیت تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ بشر تھے۔ اس کی نفی کرنا قرآن کی آیات کی نفی ہوگی، لیکن نعوذ باللہ یہ تصور کوئی نہیں کر سکتا کہ پیغمبر کو اپنے مرتبے اور اپنے جیسا ایک بشر تصور کر لیا جائے۔ ان کو اللہ نے بڑے مقامات سے نوازا ہوتا۔ تیسری بات، سورہ ابراہیم میں اللہ پاک نے شکر کرنے کی ترغیب دی اور شکر گزار بندے کے لیے فرمایا کہ اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے، میری نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو گے، تو میرا وعدہ ہے تم سے کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ شکر گزاری نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے دوست۔ انسان جتنا شاکر ہوتا ہے اتنا اللہ کی نعمتوں کی بارش اس پہ بڑھ جاتی۔ اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناقدری کی، ناشکری کی، تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر سن لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس لیے ایک مومن اور ایک مسلمان، اس کے اندر شکر کا مزاج ہوتا ہے۔ ہم اپنی عادت بنائے دوست، یہ ہر وقت گلے شکوے، یہ فریادیں اور یہ ہر وقت رونا اور یہ کہنا کہ بس جی گزارا ہو رہا ہے، چل رہے ہیں، چلاؤ ہو رہا ہے، یہ کتنی ناقدری کی بات ہے۔ گھر بھرا ہوا ہے، دکانیں بھری ہوئی ہے، جیبیں بھری ہوئی ہے، صحت ہے، اولاد ہے، گھر میں بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، سب چیزیں موجود ہے۔ یہ چھوٹی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کے پاس مال کم ہوگا، صحت اچھی ہوگی، کسی کی صحت کمزور ہوگی، اس کے پاس مال و اسباب اچھے ہوں گے، کسی کے پاس دونوں چیزیں کم ہوگی لیکن گھر بھرا ہوا ہوگا، ماں باپ بیٹھے ہوں گے، بزرگ ماں باپ ہوں گے، دعائیں دے رہے ہوں گے، اور سلیقہ مند بیوی ہوگی، نیک صالح اولاد ہوگی۔ یہ سب نعمت ہے، نعمت کی شکلیں الگ الگ۔ تو انسان شکر گزاری کا مزاج بنائے، ناشکری
کہ بول بولنا اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ چوتھی بات سورہ ابراہیم میں اللہ پاک نے ایک سبق اور ایک پیغام دیا جو بڑی کام کی بات ہے دوست۔ جب بھی بندہ کسی کار خیر سے فارغ ہو جائے، اچھے کام سے فارغ ہو جائے، آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر لیں تو فرمائے اس موقع پر اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس وقت بندہ اللہ پاک سے دعائیں مانگ لے، اللہ قبول کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، بیت اللہ شریف اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کی ایک ایک اینٹ اپنے ہاتھ سے رکھی، اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اس میں شامل کیا۔ جس پتھر کے اوپر پیر رکھ کر کے بیت اللہ شریف بنایا، تعمیر کی، وہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ کے قریب موجود ہے، جس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ دیکھیں اس میں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان نقش ہے، آج بھی محفوظ ہے، وہ محفوظ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام فارغ ہوئے تو اللہ پاک سے دعا کی۔ ایک دعا یہ کی کہ اے اللہ، یہ تو آپ کا گھر آپ کے حکم سے بنا دیا، لیکن بالکل صحرا ویران بیاباد جگہ ہے، یہاں تو نہ انسان ہے نہ انسان کا وجود ہے، یہاں کون آئے گا؟ اے اللہ، آپ کے حکم کے ہم پابند تھے، ہم نے بنا دیا، لیکن اب آپ کیا کر لیں؟ اے اللہ، لوگوں کے دل اپنے اس گھر کی طرف متوجہ کر دیں، تہوی الیہم، انسان کے دل میں اے اللہ اس گھر کی محبت ڈال دیں۔ آج دیکھ لیں دوستو، آج دیکھ لیں، لوگ دنیا جہاں کہتی ہے بھئی بہت مہنگائی ہے، عمرے کا پیکج اتنے لاکھ کا، حج کا اتنے لاکھ کا، پہلے لوگ کہتے تھے رمضان میں رش ہوتا ہے، حج میں رش ہوتا ہے۔ اب دوستو کسی جانے والے سے واپس آنے کے بعد پوچھیں کہ حرم میں کیا کیفیت تھی، وہ کیا کہتا ہے؟ پیر رکھنے کی جگہ نہیں، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے وہاں پر۔ اب سب چیزیں ہیں، لیکن وہ کون سی طاقت ہے دوستو جو انسان کے دل کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ ہر وقت وہاں جانے کے لیے تیار ہے؟ ہر ایک مانگتا ہے، تہجد میں مانگتا ہے، افطار میں مانگتا ہے، مصلی پر بیٹھ کے مانگتا ہے، اور جو ایک دفعہ آ جائے وہ اور زیادہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ لے جائے۔ اس لیے پیغمبر کی دعا پیچھے چل رہی ہے، اور پھر اللہ سے فرمایا اللہ اس زمین میں کاشت نہیں ہے، یہ زمین صحرا ہے۔ عرب کی زمین اور مٹی ایسی ہے دوستو کہ اس میں فصلیں نہیں ہو سکتی، اس میں باغات نہیں ہو سکتی۔ ایک کھجور کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اس کے لیے پانی کی حاجت نہیں، اس لیے سب سے زیادہ کھجور سرزمین حجاز پہ، وہاں اپنا پانی نہیں تھا۔ تو اللہ سے دعا کی ورزقہم من الثمرات، اے اللہ جب لوگ آئیں گے تو ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ پھر یہاں کے رہنے والوں کے لیے آپ اپنے رزق کا انتظام فرما دیں، اور رزق کے ساتھ وضاحت کی من الثمرات، پھلوں کا، پھل، اس لیے کہ پھل یہ پھر ایک عمدہ، ایک عزت والا رزق۔ تو اللہ کی شان دیکھیں کہ جس زمین میں باقی کوئی پھل کاشت نہیں ہو سکتا، لیکن آج دنیا کے سارے پھل اور پھلوں کی سب سے عمدہ کوالٹی وہ وہاں پہنچتی۔ ہمارے اپنے ملک پاکستان میں جتنے پھل پیدا ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہماری زمین بڑی زرخیز ہے، اللہ اس کو ہر دشمن سے محفوظ فرمائے۔ سب سے زیادہ دشمن کی نظریں اس ملک کی طرف اٹھتی ہیں، اس وقت بھی ایک کیفیت ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ دشمن کو خائب و خاسر فرمائے۔ یہاں جو پھل پیدا ہوتے ہیں دوستو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، لیکن آپ جو پھلوں کے تاجر ہیں، جو فروٹ منڈی کے تاجر ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں، ہم نے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں اس زمین پر پیدا ہونے والے پھلوں کی جو سب سے بیسٹ کوالٹی ہے، اعلیٰ درجے کی، وہ اس ملک میں نہیں آتی ہے دوست۔ وہ سب سے پہلے پیک ہو کر اور پھر وہ
ایکسپورٹ ہوتی ہے کہاں پر؟ سعودی عرب، وہاں چلی جاتی ہے۔ یہ جو ہم وہاں دیکھتے ہیں نا قیمتی پھل اور قسم قسم پھل دوستو، اس میں سے بہت سارے ایسے جو ہمارے ملک کے گئے ہوئے، پیغمبر کی دعا کا اثر ہے۔ کسی بھی نیک کام سے جب فارغ ہو جائے نا دوستو، ابھی رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے کسی مسلمان کو روزہ افطار کرا، یہ نیکی ہے۔ آپ نے کسی کا بیگ اٹھا کے اس کو گھر تک پہنچایا، نیکی ہے۔ کسی بزرگ کو دیکھا کہ وہ تھیلیاں اس کے لیے بھاری ہے، نوجوان ساتھیوں کو چاہیے کہ جا کے بزرگوں کے ہاتھ سے سامان لیں اور ان کے گھر کے دروازے تک پہنچائے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی۔ کسی بھی نیکی کے عمل سے فارغ ہونے کے بعد اگر ہاتھ اٹھانے کا موقع ہے تو ہاتھ اٹھا لے، نہیں تو زبان سے نہیں تو دل سے اللہ سے خوب دعائیں مانگ لے دوستو۔ حج کا عمل اللہ سے مانگ لے کہ اے اللہ میرے لیے حج کے سفر کو، حج کے عمل کو آسان کر دے، عمرے کو آسان کر دے، میرے لیے غیب سے اچھا رشتہ فرما دے، میرے بہنوں کے لیے فرما دے، میرے والدین کی عمر میں برکت دے دے، میرے لیے اچھی رہائش کا انتظام کر دے، مجھے اچھی سواری دے دے۔ دوستو یہ ساری چیزیں دعاؤں کی طاقت سے مل جاتی ہیں، عادت بنائیں۔ پانچویں بات، سورۃ الحجر میں اللہ پاک نے کفار کی وہ کیفیت ذکر کی جب وہ میدان قیامت میں آئیں گے، حشر میں۔ جب حشر میں آئیں گے، اب دنیا تو آزاد جگہ تھی نا، انسان مست گھومتا ہے، لہذا جس چیز کو دل چاہا لے لیا، نہیں چاہا کہا نہیں مانتا ہوں۔ کہتے تھے ہم نہیں مانتے، قیامت ہے ہی نہیں، حساب کتاب ہے ہی نہیں، لیکن جب قیامت میں دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے، یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہیں گے ہائے کاش، ہائے کاش، ہائے افسوس ہم بھی ایمان لے آتے۔ افسوس کریں گے قیامت کو دیکھ کر، لیکن اللہ فرمائیں گے آج تمہارے اس کاش کا کوئی فائدہ نہیں، وقت نکل گیا نا۔ ہر چیز کا دوستو بزرگوں ایک وقت ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اب اس ایمان کے جو تقاضے ہیں، جو ضروریات دین ہیں، اللہ کے حکم اور اللہ کے احکامات، اللہ کی رضامندی والے اعمال، اس کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا فارغ کریں۔ دنیا میں ہم ایسے لگ چکے ہیں جیسے مشین چلتی ہے دوست، مشین ہوتی ہے نا، آپ بٹن لگا دے چل پڑی، بٹن بند کر دے بند ہو گئی۔ ایسا ہے دوستو، صبح بٹن کھلتا ہے ہم اڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، رات بٹن بند ہوتا ہے اڑتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ اب عام دنوں میں ہمارے پاس نہ مسجد کے لیے وقت ہے، نہ تلاوت کے لیے وقت ہے، نہ دعا کے لیے وقت ہے۔ بزرگ ہماری مسجد میں بیانات کے لیے آ جاتے ہیں، ہر محلے کی مسجد میں، وقت ہی نہیں ہے، وقت نہیں بچا۔ اتوار کہتے ہو تو فیملی کے لیے، وہ بیچارے 6 دن سے انتظار کر رہے ہیں، اتوار فیملی کا ہو گیا، 6 دن باس کے ہو گئے، تو اللہ پاک کے لیے۔ اس لیے دوستو تھوڑا سا غور ضرور کریں، تھوڑا سا وقت نکالیں، اس لیے کہ ہم پھر وہ وقت دینے پر آتے ہیں کہ جب باقی کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، پھر آپ ہمت کے ساتھ کوئی دین کا بڑا کام کر نہیں سکیں گے، تو پھر تو مسجد میں ہی آ کے مجھے بیٹھنا ہے، پھر کیا کرنا ہے۔ چھٹی بات جو سورۃ الحجر میں ہے، اللہ پاک نے اپنے اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کا اعلان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن اتارا بھی ہم نے اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ قرآن اتارا اللہ کی ذات نے اور پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لے لی، لہٰذا قرآن کریم جیسے اترا اسی کیفیت کے ساتھ آج تک ہمارے سامنے محفوظ ہے۔ بہت لوگ دنیا میں پیدا ہوئے، بادشاہ بھی اور مالدار بھی، سمجھدار بھی، تعلیم یافتہ بھی، بدباطن بھی، مفسدین بھی، شرارتی بھی، جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ بھئی اگر عام کتاب میں ہیرا پھیری ہو سکتی ہے تو قرآن میں کیوں نہیں۔ بہت کچھ ہوا،
بڑی کوششیں ہوئی، لیکن سب کو منہ کی کھانی پڑی، سب ناکام ہوئے۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے مقابلے میں آ رہے تھے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کون لے چکے ہیں دوست؟ اللہ لے چکے ہیں۔ اللہ سے تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا دوست۔ ساتویں اور آخری بات سورۃ النحل میں، نحل کہتے ہیں دوستوں شہد کی مکھی کو۔ ایک عام مکھی ہوتی ہے اور ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ عام مکھی عموماً، سب نہیں، عموماً عام مکھی جو ہے یہ جا کے بیٹھتی ہے کس چیز پر؟ گندگی پر، غلاظت پر، یہ اس پہ بیٹھتی ہے۔ شہد کی مکھی گندگی پر نہیں بیٹھتی۔ اللہ نے اس کو ایسی فطرت دی، اس کی سرشت میں رکھا کہ یہ تلاش کرتی ہے کس چیز کو جب صبح نکلتی ہے؟ پھلوں کو، پھولوں کو، اور وہ بھی وہ پھل اور وہ پھول جو ذائقہ دار ہو۔ بد ذائقہ، زہریلے پتے، زہریلے پودے، اس پہ نہیں بیٹھے گی۔ سفر کرتی ہے، لمبا چل کر جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تلاش کرنا ہے وہ پودے، وہ پتے، وہ پھول، وہ پھل، وہ درخت جس پر بیٹھ کے یہ اس کا رس چوستی ہے، جذب کرتی ہے اپنے اندر، اور جذب کرنے کے بعد پھر یہ واپسی کا سفر کرتی ہے۔ محال ہے اور مجال ہے کہ یہ اپنا راستہ بھٹک جائے۔ محققین نے لکھا ہے کہ تحقیق کی ریسرچ کی گئی تو شہد کی ایک مکھی اچھے پودوں اور پھولوں کو تلاش کرنے کے لیے روزانہ میلوں سفر کرتی ہے، میل، پھر واپس آتی، پھر اپنے چھتے میں اندر چلی جاتی ہے، پھر جو رس چوس کے آئی ہے اس کو جمع کرتی ہے، اس کو اتار دیتی ہے وہیں پر، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو چھتا جو اس کا گھر ہے وہ شہد سے بھر جاتا ہے دوست۔ اچھا، شہد کی جو مکھی ہے یہ سارا کام کس لیے کر رہی ہے؟ اپنے لیے کر رہی ہوتی، اس لیے کہ اس نے سردی میں پھر یہ شہد کھانا ہوتا ہے۔ تو اب جو انسان جو شہد کے متلاشی ہوتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں جنگلات میں، درختوں میں۔ ان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں شہد کی مکھی نے چھتا بنایا ہے تو اب وہ اس کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کا انتظام کر لیتے ہیں، اور جب وہ بالکل عروج پہ آ جاتا ہے، پک جاتا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں، اب اس شہد کو اتارنے کا عمل ہوتا ہے۔ اور یہ اتارنا بھی دوستوں کوئی کس و ناقص کا کام نہیں ہے۔ آپ پوچھ لیں جو احباب یہ کر چکے ہوں گے یا کر سکتے ہیں، یہ شہد کی مکھی نے اگر ڈس دیا نا تو انسان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے دوست، ہے نا؟ انسان کچھ دنوں کے لیے لال طاقتور ہو جاتا ہے، اس کے سارے وائٹامنس، کیلشیم سب اچھے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں زہر ہے، خطرناک ہے۔ وہ بڑی ترتیب اور حکمت کے ساتھ اس شہد کو اتارتے ہیں اور پھر اس شہد کو محفوظ کر کے اس کو استعمال۔ اس شہد سے متعلق اللہ نے اسی صورت میں فرمایا فیہ شفاء للناس، ہم نے اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ بات سمجھو، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم شوگر کے پیشنٹ ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں شہد نہ کھائیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس جو شہد ہے وہ 95% شہد مصنوعی عمل سے بن رہا ہے، مصنوعی، آرٹیفیشل طریقہ کار سے پروسیس ہو کر کے آ رہا ہے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ مکھیاں جا رہی ہیں، انہوں نے باکسز رکھے ہیں، آپ جائیں سفر پہ، آپ کو پاکستان کے مختلف علاقوں میں باکسز، ڈبے ملیں گے، یہ شہد کی مکھیوں کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے انہوں نے اس میں مختلف قسم کی میٹھی چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ اب ان کو پتوں کے پیچھے، پھولوں کے پیچھے نہیں، یہی مٹھائی اور بسکٹ اور یہ میٹھی چیزیں کھا کے شہد بنا، مکھیاں بنا رہی ہے لیکن مصنوعی چیزیں کھا کے بنا رہی ہے، بغیر سفر کر کے بنا رہی ہے۔ تو لہٰذا جب وہ شہد آتا ہے تو وہ آپ سمجھے کہ اس میں بہت بڑی مقدار میں ان مصنوعی چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ تو اب ملاوٹ والے شہد کھائیں گے تو شوگر تو بڑھے گی، یہ تو ہوگا، اور اصلی شہد وہ نایاب ہوتا چلا جا رہا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔
اور گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی مشکلات کے ساتھ، لیکن وہ شہد، وہ واقعی دوستوں وہ پھر شہد خالص سفید رنگ کا. کچھ دن قبل ہمارے ایک ساتھی اپنے گاؤں سے آئے، اتنا سا شہد لائے میرے لیے. ان کے گھر، بعض گاؤں کے ایسے گھر ہوتے ہیں کہ مکھیاں ان گھروں کے اندر چھتے بنا لیتی ہے دوستوں. تو وہ اتنا سا ڈبہ ہے، لیکن اس کا رنگ اور اس کا ذائقہ ایسا سفید، بالکل سفید شفاف. اور یہ جو ہمارے ہاں ہے یہ تو ماشاءاللہ سے یلو ہے، اورنج ہے، لائٹ یلو ہے، یہ سب چیزیں. بہرحال فائدے سے یہ بھی خالی نہیں ہوگا، کوئی ساتھی وہ نہ ہو جائے. لیکن اللہ پاک نے اس مکھی کا تذکرہ، چونکہ یہ بڑی ایک محنت کے ساتھ ایک کام کرتی ہے، اس کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ محنت کے پیچھے اللہ پاک نے اچھا نتیجہ رکھا ہوتا ہے. انسان محنت کرے گا تو کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ ہمیں لگ کر اس دنیا کے اندر اپنے لیے صحیح منزل کا سفر محنت کے ساتھ کرنا ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب کرے.